بھی بلا لیں, اب آخری ٹائم وقت ہے بیچارہ. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو آل. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ مسالہ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا راؤ. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. اچھا جی, ہمارا نمبر سب سے پہلے آپ نوٹ کیجئے تاکہ آپ پروگرام میں شرکت کر سکیں. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور نمبر ہے 0423591723. اچھا, تھاٹ آف دا ڈے جو ہے وہ غصے پر ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو اپنی مثال دوں گی, بیکاز ایک غصہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں جتنے مجھے نقصانات ہوئے ہیں تو وہ غصے کی وجہ سے ہوئے ہیں. میں بہت آج کل کوشش کر رہی ہوں کہ غصے پہ کسی طرح سے قابو پاؤں, غصہ کم کر لوں. کل کچھ اس طرح سے ہوا کہ ایک ڈھولکی تھی, مسرت مصباح جو ہے ان کی بیٹی کی ڈھولکی تھی. بڑا ہم کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے سب نے فرینڈز نے جانا ہے وہاں پہ. خیر مجھے ایڈریس کا پتہ نہیں تھا, میں گھر سے نکلی تیار ہو کے, خاص طور پہ میں جوڑا لے کر آئی, تیار ویار ہو کے میں خیر چلی گئی. اب مجھے رستہ نہیں سمجھ آیا. میری فرینڈ باہر کھڑی تھی, وہ مجھے گائیڈ کرتی رہی, آپ نے آنا ہے. مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ تمہیں ایڈریس نہیں بتانا آتا, میں نہیں آ رہی. آدھا گھنٹہ میں گھوم پھر کے گھر واپس چلی گئی اور بعد میں مجھے اتنا ریگریٹ ہوا. اور اس طرح ہوتا ہے, روز میرے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی غصہ کر دیا کسی کے ساتھ, کسی کو جھڑک دیا, پھر بعد میں سوچتی ہوں کہ یار میں نے کیا کیا, تو غصہ آپ کو اس پہ ڈیفینیٹلی قابو پانا چاہیے, ورنہ بہت سارے آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ سے دور ہو سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے دوست اور میرے گھر والے تو اتنے انڈرسٹینڈنگ ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی غصہ کرے گی اور پھر نارمل ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ یہ بات سمجھیں, باہر کے لوگ یہ بات سمجھیں. تو غصہ واقعی حرام ہے اور اس پہ قابو پائیں تاکہ آپ کی زندگی میں پرابلمز جو ہیں وہ نہ ہوں غصے کی وجہ سے. تو یہی تھی تھاٹ آف دا ڈے, اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز اینڈ ویوز کی جانب. جی, نیوز اینڈ ویوز میں خوش آمدید. اور آج ہم بات کریں گے چینی کے بحران کے حوالے سے. اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہیڈ لائنز, جو اہم خبریں ہیں. تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ صدر پرویز مشرف کا یہ کہنا ہے کہ لال مسجد آپریشن چودھری برادران کی تائید سے ہوا, اور سابق صدر پرویز مشرف. اور اس کے علاوہ پاکستان نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی تھی, سابق امریکی صدر جارج بش نے یہ کہا ہے. اور وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. جی ایس ٹی ریفارمز بل کی منظوری کا امکان ہے. حکومت نے چینی کی قیمت خود بڑھائی. زرداری صاحب کے ہر اقدام پر قوم ناراض ہے, ایسا کہنا ہے نواز شریف صاحب کا. اور ذوالقرنین حیدر کا برطانیہ میں سیاسی پناہ کا کوئی امکان نہیں, برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر واجد شمس الحسن کا اس طرح سے کہنا ہے. اور بدعنوانی کی روک تھام جمہوریت کی کنجی ہے, یہ اوباما نے کہا ہے. اچھا جی, ہمیں آج جوائن کیا ہے, کامرس رپورٹر ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف مہتاب صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. چینی کا جو بحران چل رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے, ہم چاہیں گے کہ فیکٹس اور فگرز جو ہے وہ ہم ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, بحران جو جاری ہے, آپ سب سے پہلے بتائیں کہ کسی قسم کی کمی کے امکانات ہیں اس میں کہ نہیں؟ جی بالکل, کمی کوئی بھی بحران جو ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے, بحران فارغ نہیں رہتا. جس طرح یہ سیاسی لوگوں کے اتحاد بنتے ہیں تو ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں, پھر نئے اتحاد بنتے ہیں. تو اس میں بحران کمی اس میں آ سکتی ہے, لیکن اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. توجہ یہ ہے کہ بر وقت اقدامات کیے جائیں. جو چینی جتنی کمی تھی اس ملک میں, اگر وہ بر وقت منگوا لی جاتی اور آ جاتی تو یقیناً یہ بحران نہ ہوتا. پھر اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا شارٹ فال ہوا, پھر لوگوں نے ہولڈنگ شروع کر دی, کیونکہ میکنزم مارکیٹ میکنزم ایسا نہیں ہے کہ جو چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کو آپ برقرار رکھ سکیں. اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ اس میں حکومتی فالٹ بھی نظر آتا ہے. جو زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹی سی پی ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو چینی درآمد کرتا ہے اور وہ سرکاری ادارہ ہے. تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سرکاری ادارہ ہے, بحران بھی ہے, صوبائی حکومتوں نے لیٹر بھی لکھے, سارا کچھ ہوا, تو پھر اس کو بر وقت کیوں نہیں منگوایا گیا؟ یقیناً یہ اس میں گٹھ جوڑ اور ملی بغض نظر آتا ہے. بالکل ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کتنی پیداوار ہے چینی کی اور اس وقت کتنی شارٹیج ہے؟ ہمارے ملک میں جو پیداوار ہے وہ تقریباً 30 سے 32 لاکھ میٹرک ٹن کی اس میں پیداوار ہے. جبکہ ہم لوگ جو آپ کہہ سکتے ہیں 17 کروڑ عوام ہے, اس میں جو بھی ہیں وہ ہم کوئی 42 لاکھ ٹن میٹرک چینی جو کھا جاتے ہیں, جو ہماری طلب ہے. اچھا 42 لاکھ ٹن, ہاں جی, ہم چینی کھاتے ہیں. اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے وہ کہہ سکتے ہیں کہ چینی کے دل دادا ہے. جبھی تو ڈائبٹیز آپ دیکھیں ہر دوسرے بندے کو ہو رہی ہے. ویسے کم استعمال کرنا چاہیے, اگر مہنگی ہو گئی ہے تو مطلب اس کا ایک ایڈوانٹیج اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ لوگ شاید تھوڑا کم استعمال کر دیں.
اچھا تو یہ اس کی کمی آپ کتنی بتا رہے تھے اس کی؟ میں کوئی 10 سے 12 لاکھ ٹن کی کمی ہے، اور یہ کمی پوری ہو سکتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سلسلے میں، کیونکہ ایک ریزروز ہوتے ہیں جو ٹی سی پی نے رکھنے ہوتے ہیں اپنے پاس، وہ ریزروز اگر بر وقت منگوا کے رکھ لیے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی ڈیمانڈ مطلب جس طرح کمی آتی جاتی ہے چینی میں، اسی طرح سے اگر وہ مارکیٹ میں لائی جاتی تو یقیناً یہ ایسا نہ ہوتا۔ اس سے نہ موقع ملتا جو ہولڈنگ کرنے والے ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، نہ مل مالکان کو ملتا موقع، اور نہ یہ تین جو قوتیں ہیں مل مالکان، ڈیلر اور آگے بیچنے والے جو ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے، ایک ہمارا ادارہ بھی ہے جو اس کو چیک کرتا ہے، وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا بحران کی جو اصل وجوہات ہے ان پہ ذرا آپ نظر ڈالیں۔ بحران کی جو وجوہات ہیں ان میں سے مین سب سے بڑی وجوہات تو ایک میں نے بتائی کہ جو ٹی سی پی کی غفلت ہے، جو چینی بر وقت نہیں برآمد کی گئی، ایک یہ بھی وجہ ہے۔ دوسری یہ کہ ہمارے ہاں اکثر جو مل مالکان ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ اس وقت یا تو حکومت میں یا اپوزیشن میں یا سیاست سے ان کا بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق ہے، تو یہ ہاں جی بالکل، تو یہ لوگ نعرے تو مارتے ہیں، مطلب جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو نعرے مارتے ہیں، یا حزب اختلاف میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نعرے مارتے ہیں کہ یہ چیزیں سستی ہونی چاہیے، ہم کریں گے سستی، لیکن جب برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، تو پھر ان کو اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے، پھر لوگ تو آپ کو پتہ کم ہی عزیز ہوتے ہیں، تو جس میں اگر حکمران ہوں میری کو مل رہا تو مجھے کون روک سکتا ہے ہولڈنگ کرنے سے یا اس کی قیمت بڑھانے سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ویسے کچھ نظر تو نہیں آ رہے اقدامات، چیزیں جو ہیں چینی ہو گئی، بجلی ہو گئی، وہ مزید مہنگی ہو رہی ہے، کمی کسی قسم کی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر ہم ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام، زبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی کیسے ہیں آپ، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جتنی مہنگائی وغیرہ ہو رہی ہے اب عوام کو سمجھ میں آ گئی، یہ سارے سیاستدان خاص طور پہ نواز شریف اور زرداری صاحب یہ سب ملے ہوئے ہیں، بالکل صاف سمجھ میں آ گئی ہے۔ چینی کے معاملے پہ اتنے سادگی سے کہتے ہیں ہم نے خط لکھا، بھائی خالی خط لکھنے سے جب آپ کے اوپر ذرا سی بات آتی ہے تو ایک دم پریس کانفرنس کرتے ہو، ایک دم فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتے ہو اور اپنی ساری باتیں منواتے ہو، فوراً آ کے کہتے ہو لانگ مارچ کریں گے، ایک نیب کا چیئرمین لگانے پہ اتنا شور مچا دیا، اور چینی کے اوپر جب غریبوں کی بات تھی کیونکہ اپنی میلیں لگی ہوئی ہے تو اتنا آرام سے خالی خط پہ اتفاق کرتے رہو، صبر بھی کرتے رہے، صبر دیکھیں اپریل سے صبر کر رہے تھے اب تک، اب جا کے شور مچایا جب سارا پانی سر سے اوپر چلا گیا اور جتنے پروفٹ گین کرنے تھے کر لیے، تو سب کیا کریں، اب عوام کے اوپر ہے، لگتا ہے عوام کو کچھ کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ زبیر کال کرنے کے لیے۔ اچھا آپس میں لڑائی جھگڑوں میں تو بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، پیش ایک نے بیان دیا فوراً دوسرے بندے کا بیان آ جاتا ہے، لیکن اب جب معاملہ عوام بیچارے پس رہے چینی کی قیمتوں کے حوالے سے، ابھی تک کوئی خاص میں دیکھ نہیں رہی ہوں کہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوں۔ اس میں 2-3 ہے، شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی 4 خط میں نے وزیر اعظم کو ڈائریکٹ لکھے اور ان کو بتایا کہ یہ بحران موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکومتی سطح پہ اور یہ سرکاری سطح پہ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد واقعی یہ بھائی جو فالو اپ جنہوں نے کی ابھی یہ کال کی ہے ان کا کہنے کا مقصد ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، فالو اس سطح پہ نہیں کیا گیا کہ باقاعدہ کوئی پریس کانفرنس کرتے، کوئی باقاعدہ ملاقات کرتے وزیر اعظم سے، باقی معاملات میں دیکھیں یہ جا کے ملتے ہیں آپس میں، تو یہ عوام کا مسئلہ تھا، ان کو چاہیے تھا جا کے ملتے ہیں ان سے، وزیر اعظم کو جا کے خود ان کو مطلب اس کا سارا پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ یہ بحران ہے، اس کو حل کرنا ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ امین فہیم صاحب ہمارے وزیر تجارت ہیں، ان کی کل ہی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جو پنجاب کے حصے کے ریزرو تھے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے ٹی سی پی نے، وہ انہوں نے اٹھائی نہیں ہے، تو یہ غفلت تو دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جی ان کے حصے کی جو چینی تھی اگر یہ اٹھا کے برف لے جاتے مارکیٹ میں پھینکتے تو یقیناً بحران آتا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایک سیاسی چپکلش کے ساتھ ساتھ کاروباری بھی چپکلش چل رہی ہے، رقابت اور چپکلش دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بحران جو ہے یہ زیادہ سنگین ہوا۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ نوٹس لیتے اس حوالے سے، اس کا بھی نوٹس لیتے، بالکل اگر انہوں نے نہیں نوٹس لیا تو ان کا بھی کام تھا کہ آپ ان سے ٹائم لیتے، جا کے ملتے، یہ آپ کے عوام کا مسئلہ ہے، پنجاب کے نہیں پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ، اور پنجاب کے خاص طور پہ کیونکہ اس وقت صوبہ پنجاب جو ہے وہ آپ کی کل آبادی سے جو ہے نصف سے زیادہ ہے، تو بہت زیادہ مطلب 9 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، تو یقیناً یہ آپ کے 9 کروڑ عوام کا مسئلہ تھا، اور یہاں پہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں اگر کوئی ان کی ذاتی مسئلہ ہو تو پھر فوراً ٹائم نکالتے ہیں، فوراً ملتے ہیں، وہ بڑی تصویریں بھی آپ دیکھتی ہیں اخبارات میں اور ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس پہ نہیں، اس پہ صرف خط کی حد تک انہوں نے رکھا کہ میرے اینڈ سے مسئلہ ہو جائے، میرے اینڈ سے مسئلہ حل ہو جائے، کل کو مجھے عوام یا کوئی بھی پوچھے میں نے کہا جی میں نے تو خط لکھا تھا، اور خط سے کیا ہوتا ہے، خطوط تو اور بھی ان کو بے تحاشا دیگر مسئلے مسائل پر بھی آتے ہوں گے، لیکن ایکشن لینا چاہیے تھا، اگر لیا ہوتا تو آج اس صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں پر ہم ایک کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سونیا بہن السلام علیکم، کیسے ہیں غلام حسین بھائی؟
اللہ کا احسان ہے اور میرے مہمان صاحب کو میرا سلام دے. وعلیکم السلام جی، کیا کہیں گے؟ جو حالات ملک کے چل رہے ہیں نا میری بہن، بات سنیں، نواز شریف کو بلیڈ کر کسی صورت کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے میری بہن. عوام جو ہوتے ہیں نا جمہوری حکومت کا چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں. جب وہ عرصہ اپنی حکومت پوری کرتی ہے اس کے بعد عوام کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ جی یہ کرے. میں نے نواز شریف صاحب کے دونوں دور